اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبھی جانتے ہیں ربیع الاول کا مہینہ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا باسعادت مہینہ ہے، اور جیسے یہ بھی سبھی جانتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال اس دنیا سے اللہ تعالیٰ کی اس دنیا میں عالم برزخ میں روح مبارک کو منتقل کیا گیا۔ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی، وہ شخصیت ہیں جس کا بول بالا، جس کا نام تا قیامت اس سرزمین پہ رہنے والا ہے، اور خود اللہ تعالیٰ نے اس کی گواہی دی ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، رفع کہتے ہیں اوپر کی طرف، کہ اے نبی ہم نے آپ کا تذکرہ، آپ کا ذکر جو ہے بڑا اعلیٰ درجے کا کر دیا ہے، اتنا اعلیٰ کر دیا ہے کہ تا قیامت اس پوری سرزمین پہ ہر لمحہ اذاں ہو رہی ہے، اور اس میں ہمارے پیارے نبی حبیب اللہ محمد الرسول اللہ کا نام مبارک لیا جاتا ہے۔ اور ہم وہ خوش نصیب امت ہیں جو اس آخری نبی کے دور میں پیدا ہوئے، ورنہ ہم عیسائی بھی ہو سکتے تھے، یہودی بھی ہو سکتے تھے۔ اسی آدم کی اولاد میں سے کچھ حضرات ہندو ہیں، کچھ بدھسٹ ہیں، وہ بھی اس میں بھی پیدا ہو سکتے تھے۔ اس پوری کائنات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بہت ساری مخلوق ہے، اس میں ہم جانور، حیوانات بھی ہو سکتے تھے، جھاڑ اور پہاڑ اور پتھر، ندی، چاند ستاروں میں سے بھی کچھ ہو سکتے تھے، لیکن سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات، احسنی تقویم، اس کی پوری کریشن میں سب سے بیسٹ کا ایوارڈ دیا ہے، بیسٹ کریشن آف آل یونیورسز۔ تو ہم کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے، ہماری اس بیسٹ کریشن میں، احسنی تقویم میں، جتنے اور اس میں سے احسن لوگ ہوتے ہیں، دی بیسٹ پرسنالٹیز، ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے انبیاء بناتے ہیں، پھر ان کا جو ساتھ دیتے ہیں ان کے دور میں، ان کو صحابہ بنایا جاتا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ محمد الرسول اللہ کے گھر میں پیدا ہونے والے اسی خاندان کے لوگوں میں سے لوگ کافر ہو گئے، اور یہ ایک مثال نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے تواتر کے ساتھ پوری تاریخ میں سے بتا دیا کہ دیکھو میں نوح علیہ السلام سے بات کر رہا ہوں، دیکھو میں آدم سے بات کر رہا ہوں، آدم کا ایک بیٹا فرمانبردار، ایک نافرمان، نوح کا ایک ہی بیٹا، وہ بھی نافرمان، سامنے آنکھوں کے سامنے برباد کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ ابراہیم علیہ السلام کا باپ کافر، لوط علیہ السلام کی بیوی کافر، فرعون اللہ کا نافرمان، دشمن، کافر، خدائی کا دعویٰ کرنے والا، اس کی بیوی مومنہ، وہ موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے آئی۔ تو یہاں یہ بات ہماری سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس ایسا بے لاگ قانون ہے، تلوار کی دھار کی طرح، جو کاٹ کے الگ رکھ دیتا ہے۔ جو فرمانبردار ہوگا وہ اپنا، جو نافرمان ہوگا وہ پرایا، جو فرمانبردار ہوگا وہ جنتی، انعام کا مستحق، جو نافرمان ہوگا وہ جہنمی، جہنم کا مستحق۔ تو میری آپ تمام بھائیوں سے یہ گزارش ہے کہ کوشش کیجئے اللہ نے جو پیغام بھیجا ہے، جو قرآن میں محفوظ ہے، اس کو پڑھیں، سمجھیں، اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ اب جو گندگی، جو آلودگی ہمارے بڑوں سے، ماحول سے، جن سے غلطیوں سے، یا پھر کبھی نادانستہ طور پہ داخل ہو گئی کوئی چیز اسلام میں، اگر کوئی چیز بدماشی سے داخل کی گئی ہے، دشمنی میں داخل کی گئی ہے، تو اس کو پیوریفائی کرنا ہے، اس کو تزکیہ کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑے سمپل الفاظ میں بتا دیا کہ تمہارا پیوریفیکیشن ہوگا تو تم جنت میں انٹر کر سکو گے۔
جس کی مثال ابھی 2-3 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے دی ہے. آپ انٹری نہیں لے سکتے کسی مارکیٹ میں، کسی سپر مارکیٹ میں، ہاسپٹل میں، اسکول میں، کہیں پر بھی، کالج میں، کسی آفس میں، جب تک آپ ماسک نہ لگائیں اور اپنے ہاتھوں کو سینیٹائز نہ کریں. گھر میں بیوی آنے نہیں دے رہی تھی، آپ لوگوں کو یاد ہوگا. جائیے پہلے کپڑے چینج کیجئے، وہ کپڑوں کو دھونے کے لیے ڈالا جائے گا، اور یہ اور وہ. یعنی یہ مثال اتنی بہترین مثال ہے کہ آپ گندگی لے کے گھر میں آئیں گے، وہ گندگی پھیل جائے گی، اس سے ہماری موت ہو سکتی ہے. حالانکہ ایک ڈپلیکیٹ ڈرامہ پیش کیا گیا تھا، صرف لوگوں کو ڈرایا گیا تھا، اور بارہا یہ کہا جا رہا تھا کہ ہم بڑی کوشش کر رہے ہیں، ابھی تک کرونا نظر نہیں آیا. اچھا، تو پھر آپ کو کیسے پتا چلا کرونا ہو گیا ہے؟ تو اس میں بخار آ جاتا ہے، حلق میں چھالے آ جاتے ہیں، وہ انفیکشن سے حلق کا جو سوراخ ہے وہ چھوٹا ہو جاتا ہے، جس سے سانس نہیں جاتی ہے، اس کے بدلے میں ہارٹ اٹیک ہوتا ہے. آپ میرے الفاظ کسی ڈاکٹر سے چیک کر لیجیے. لوگوں کو پرپزلی مارا گیا، تکیے منہ پہ رکھ کے ان کی جان لی گئی، کیونکہ ڈر پھیلانا تھا. اور جس کو پیسے کمانا تھا، جو پہلے سے چور ہیں، خائن ہیں، غدار ہیں، بٹے باز ہیں، وہ پیسے کماتے رہے. جو ایماندار ہیں وہ لوگ جو ہے، سوری بیچ میں کال آ گیا تھا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم وہ خوش قسمت امت ہے جو ہم کو محمد الرسول اللہ کی امت میں اللہ نے پیدا کیا. ایک تو اشرف المخلوقات ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے وہ تمام بہترین نفوس کو کلیکٹ کر کے انبیاء کا رتبہ دیا. ان میں دا موسٹ امپورٹنٹ، دا موسٹ پریکٹیکل، جو ہزاروں لاکھوں تکلیفیں سہ سکتے تھے، ان کو محمد الرسول اللہ بنایا. یہ کوئی معمولی اعزاز نہیں ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. آپ تھوڑا تصور کیجئے آپ کس کی امت کے پرسن ہیں، اور ذرا مہربانی کر کے ہر شخص، یہ ذمہ داری ہے آپ کی، آپ اپنی مسجد کے امام صاحب، آپ کے جو بھی عالم ہیں، جو بھی آپ جس کو مانتے ہیں، ذرا ان سے ایک سوال کیجئے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت سے خارج کن کن کوالٹیز پہ کیا ہے. فمن کذب فلیس منا، فمن غشینا فلیس منا. یعنی جو جھوٹا ہے وہ میرا امتی نہیں ہے، جو وعدہ خلاف ہے میرا امتی نہیں ہے، جو امانت میں خیانت کرتا ہے میرا امتی نہیں ہے، جو راستہ روکتا ہے میرا امتی نہیں ہے، جو کسی کو دھوکہ دے میرا امتی نہیں ہے. کس بیسس پہ آپ یہ امید رکھتے ہیں کہ آپ قیامت کے دن امت محمدی کے حساب سے کھڑا کیے جائیں گے؟ آپ کو یہ اندازہ ہے، یا آپ ایک غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ بس میں مسلمانوں میں پیدا ہو گیا تو امت محمدی میں ہوں؟ ابو بکر پہلے بھی ابو بکر تھے، ایمان لانے سے پہلے وہ تمام کے تمام مکے والے مسلمان تھے میرے بھائی. ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی امت کے بگڑے ہوئے مسلمان تھے. ان کو مسلمان کرنا یہ بالکل کوئی لاجک ہی نہیں بنتی تھی. ان کو مومن بنانا تھا. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ و یوم الآخر. اور یہ ساری ڈیٹیل تو بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی، لیکن اصل بات کیا تھی کہ ایک شخص اٹھ کے یہ کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے رسول بنایا. ابو لہب نے مٹی اٹھا کے پھینک دیا اتنی سی بات پہ. ابھی کوئی آیت نازل نہیں ہوئی، آپ نے کوئی آیت نہیں سنائی، ابھی کوئی بات ہی نہیں کی. آپ نے صرف اتنا کہا کہ اگر میں تم سے کہوں یہ پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پہ حملہ کرنے والا ہے، سب نے کہا ہاں آپ صادق اور امین ہیں. جیسے ہی آپ نے یہ کہا کہ اللہ نے مجھے اپنا پیغمبر بنایا، لوگ اتنا جلدی غصے میں آ گئے، ان کی انا آڑے آ گئی. اچھا تم کو اللہ نے رسول بنایا ہے؟ ہمارے اتنے بڑے بڑے سرداران قریش، شاعر، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے سردار، اللہ کو تم ہی نظر آئے، بس یہ سب نظر نہیں آئے. تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تم یتیم، تم کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا، تمہارے جوتے ٹھیک سے نہیں ہیں، تمہارے کپڑے ٹھیک سے نہیں ہیں، تم ہمارے یہاں کام کرتے تھے. آپ اندازہ کیجئے کیا گزری ہوں گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو میرے بھائی، جس ہستی نے یہ دین آپ تک پہنچایا ہے، اللہ کے واسطے یہ ذمہ داری ہے ہماری. اب کوئی رسول، کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. محمد الرسول اللہ خاتم النبیین تھے، اور آپ پہ یہ ذمہ داری ڈال کے گئے ہیں کہ بلغوا انی ولو آیا، دیکھو پہنچا دو اگر میری جانب سے ایک آیت بھی تمہیں مل جائے. نہ ہم آیت لینے کے لیے تیار ہیں، نہ سمجھنے کے لیے تیار ہیں، نہ عمل کرنے کے لیے تیار ہیں، نہ پہنچانے کے لیے تیار ہے. تو جو رسپانسبلٹی نبی نے آپ پہ ڈالی ہے، اگر آپ وہی نہیں کریں گے اور یہ تماشے کرتے پھرتے رہیں گے، ہری پٹیاں بندھی ہوئی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے، تو میں خاص طور پہ میرے سامنے یہ دو گروپس ہیں، ماننے والے، نہیں ماننے والے.
ماننے والوں سے میں کیا گزارش کروں، ہر سال اسی سوال کا جواب دے رہا ہوں۔ اب نہیں ماننے والے کہ بھئی میلاد النبی کے خلاف ہیں آپ، اب میں ان سے مخاطب ہوں۔ آپ اس مسئلے کو دینی مسئلہ مت سمجھیے، یہ پولیٹیکل مسئلہ ہے۔ سامنے والا گنیش بٹھا رہا ہے تو میں میلاد النبی کروں گا، اور وہ جو ہے شیعہ حضرات یہ عید مناتے ہیں تو میں یہ جلوس نکالوں گا۔ یہ اب دینی معاملہ نہیں رہا، آپ کے منع کرنے کی وجہ سے یہ دینی معاملہ بن رہا ہے۔ پاکستان میں تو بلکہ یہاں بھی شروع ہو رہی ہے، عید میلاد النبی کی نماز پڑھی جا رہی ہے 2 رکعت ایکسٹرا۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ ان کو مجبور کر رہے ہیں وہ کام کرنے پہ۔ اس کو ایزی لیجئے، چھوڑ دیجئے۔ یہ اسلامی عمل نہیں ہے، یہ دین کا عمل نہیں ہے، یہ دین کا حصہ نہیں ہے۔ آپ اس کو زدی میں لا کے اس کو پکا کر رہے ہیں سامنے والے پہ۔ تو حضرائے کرم میری یہی گزارش ہے کہ محمد الرسول اللہ کو گنیش کے ساتھ مت ٹھہرائیے پلیز۔ اس سے بڑی بے عزتی بے حرمتی کوئی نہیں ہے محمد الرسول اللہ۔ ارے محمد الرسول اللہ تو ہمارے رات دن کی شخصیت ہے، ہمارے اٹھنے بیٹھنے کی شخصیت ہے۔ ہم کپڑے پہنتے ہیں تو سیدھا ہاتھ ڈالتے ہوئے سوچتے ہیں کہ میرے پیارے نبی نے اس طرح سکھایا، میں اسی طرح کر رہا ہوں۔ میں مسجد میں پیر ڈالتا ہوں تو سیدھا پیر ڈالتا ہوں کہ میرے نبی نے یہ سکھایا تھا۔ میں باہر نکلتے ہوئے لیفٹ پیر نکالتا ہوں تو میں یہ سوچ کے نکالتا ہوں، حمام میں جاتے ہوئے، نکلتے ہوئے، سرما لگاتے ہوئے، بیوی سے ملتے ہوئے، کسی سے بات کرتے ہوئے، مہمان جاتے ہوئے، کیا نہیں سکھایا نبی نے آپ کو؟ اور بیوی کے ساتھ بستر کرنا سکھایا بھائی۔ کوئی دنیا میں ہے ایسا نبی؟ عیسیٰ علیہ السلام کا دین تو ادھورا رہ گیا، شادی بھی نہیں کرے، ان کو جو ہے اللہ نے ان کو جو پلاننگ کی گئی ہے ویسے موت دے دی، وفات دے دی۔ تو حضرائے کرم یہ چھچور بن کر کے اپنے نبی کی بے حرمتی مت کیجئے پلیز۔ اور وہ کون سا دین ہے جس کی آپ تاریخ بدل سکتے ہیں؟ میں آپ سے کہوں فجر کی نماز 10 بجے پڑھ لیجئے، پڑھیں گے آپ؟ میں آپ سے کہوں چلو آج رمضان کی عید مت مناؤ، 2-4 دن کے بعد منا لیں گے، کر سکتے ہیں؟ چلیے آپ عید الاضحیٰ قربانی مت دیجئے، 1-8 ہفتے کے بعد دیکھ لیں گے، نیکسٹ منتھ کر لیں گے، کر سکتے ہیں؟ آج دیکھ لیجئے یہ سال آپ نے یہ بھی ثبوت دے دیا کہ یہ دین کا حصہ نہیں ہے، کیونکہ دین بدلتا نہیں ہے، دین ہمیشہ ثابت رہتا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ آپ نے ڈیٹ بدل دی، پہلے تو غلط ڈیٹ کے اوپر آپ کر رہے تھے، وہ تو جہالت تھی۔ میرے پاس 5000 سال پرانا، 5000 سال سے چلا آتا رہا کیلنڈر ہے چائنا کا، جس میں آپ کو ثابت کر سکتا ہوں کہ 9 ربیع الاول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے، کیونکہ 2 سال تک 570، 571، 572 3 سالوں میں 12 ربیع الاول کو پیر کا دن نہیں آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ قول ہمارے پاس موجود ہے کہ میری پیدائش پیر کے دن ہوئی تھی، لیکن ہم لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ سے میری یہ التجا ہے کہ ہم کو اللہ توفیق عطا فرمائے۔